سرمایہ کاری معاشی ترقی اور ترقی کا ایک اہم جز ہے جو بزنس مینز اور حکومتوں کو موقع دیتی ہے کاروبار کرنے کی اور منافع کمانے کی۔ سرمایہ کار اسٹاک یا بانڈز خرید کر یا ریئل اسٹیٹ اور انٹرپرائزز میں سرمایہ کاری کر کے اپنی انکم جنریٹ کرتا ہے۔ سرمایہ کاری کاروبار کے حجم کو ملک میں بڑھا کر لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرتی ہے۔ اس طرح ملکی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ملکی معیشت مضبوط ہوتی ہے اور پھر فی کس آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ملک میں خوشحالی رنگ لاتی ہے۔ سرمایہ کاری کرنے سے ملک یا بین الاقوامی مارکیٹ میں سخت صحت مند مقابلہ ہوتا ہے، کاروبار سے ٹکراتے ہیں، چند بااثر کمپنیوں کی مونوپلی ختم ہو جاتی ہے۔ یوں تو ہم نیشنل ٹی وی پر، نیوز چینلز پر اور سوشل میڈیا پر سرمایہ کاری کی خبریں سنتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر کے اس کنفیوژن کو، اس ٹاپک کو اور اس کنسیپٹ کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم عوام اور عوام کی ذہنی سطح کے مطابق اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں اور پیسہ کب اور کہاں خرچ کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ آمدنی جب بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے سرمایہ کاری زیادہ ہوئی ہے۔ سرمایہ کاری کی وجہ سے کاروبار بڑھا ہے اور روزگار پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آمدنی بڑھی۔ سرمایہ کاری زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں پیسہ ہوگا تو لوگ انویسٹ کریں گے، پیسہ ہوگا تو لوگ اپنے اخراجات پر خرچ کرنے کے بعد بچت سے سرمایہ کاری کریں گے۔ نئے کاروبار لگانے کے بجائے کسی تیار شدہ کاروبار کو، فرم کو، کمپنی کو خریدنا سرمایہ کاری نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ٹرانسفر آف پراپرٹی کہتے ہیں، کیونکہ ایک بزنس مین کی جیب سے پیسہ نکل کر، سرمایہ نکل کر دوسرے بزنس مین کے پاس جاتا ہے۔ کام کرنے والے ملازمین تو وہی ہوتے ہیں۔ سرمایہ کاری کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر شرح سود کم ہے تو بزنس مین اور لوگ بینکوں سے قرضہ لے کر سرمایہ کاری کریں گے۔ مطلب اگر ایک بینک صرف 10% سود لے رہا ہے تو 1 لاکھ کے پیچھے آپ کو 1,10,000 روپے ریٹرن کرنے ہوں گے، جو کہ لوگوں کے لیے واپس کرنا آسان ہوتا ہے، اور یوں سرمایہ کاری ہوگی۔ اگر شرح سود زیادہ ہوگی تو قرضہ لینے والے زیادہ سود کے ڈر سے قرضہ لینا چھوڑ دیں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے شرح سود زیادہ ہونا سوٹ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک ملک میں موجود سرمایہ کے اثاثوں کے اسٹاک میں اضافہ سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ مثلا نئی عمارتوں کی تعمیر، ٹرانسپورٹ کے لیے نئے روڈز کا بننا، نئی صنعت لگانا، نئی مشینری لگانا وغیرہ۔ وقت کے لحاظ سے سرمایہ کاری کی پہلی اقسام ہے انڈیوسڈ انویسٹمنٹ۔ جب آمدنی بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے تو سرمایہ کاری بھی بڑھتی ہے۔ مطلب ملک میں عوام کے پاس سرمایہ ہوگا تو یہ سرمایہ لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دے گا۔ اس کو ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، معیشت اچھی چل رہی ہوتی ہے، ٹیکس کا نظام صاف و شفاف ہوتا ہے تو سرمایہ کار سرمایہ کاری کرتا ہے۔ مگر جب کرپشن، لوٹ مار، زیادہ ٹیکسز کی وجہ سے آمدنی کم ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پاس پیسہ کم ہو جاتا ہے اور پھر سرمایہ کاری بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ دوسرا، اٹانومس انویسٹمنٹ، ایسی سرمایہ کاری جو آمدنی میں تبدیلی کے باوجود تبدیل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آمدنی کم ہو یا زیادہ لیکن سرمایہ کاری ہوگی، مطلب آمدنی کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے خود اختیار سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ اس طرح کی سرمایہ کاری زیادہ تر حکومتیں نفع نقصان دیکھے بغیر خود کرتی ہیں۔ اس کا مقصد عوام کی فلاح ہوتا ہے، نہ کہ بزنس مینز کی طرح یا پھر کمپنیوں کی طرح صرف اور صرف اپنے منافع سے مطلب رکھنا، اپنا منافع دیکھنا۔ سورس کے لحاظ سے پہلی سرمایہ کاری کی قسم ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ غیر ملکی کمپنی، بزنس مین یا ملک کی طرف سے کسی دوسرے ملک میں سرمایہ کاری کرنا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہلاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ۔ یہ سرمایہ کاری ملک کے اندر موجود کمپنیاں، افراد یا بزنس مین اپنے ہی ملک میں کرتے ہیں۔ اس کی تیسری قسم ہے پبلک انویسٹمنٹ۔ اپنے ہی ملک میں حکومت کا مختلف پروجیکٹس پہ سرمایہ کاری کرنا پبلک انویسٹمنٹ کہلاتا ہے۔ مثلا ریلوے ٹریک بنانا، نئی ریلوے لائن بچھانا، ریسرچ لیبارٹری قائم کرنا، کوئی کالج یونیورسٹی بنا دینا، اسی طرح ایئرپورٹ کے لیے جگہ مختص کرنا، ڈیم بنانا، پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی چوتھی قسم ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ۔ اپنے ہی ملک کے نجی افراد کا نئے کاروبار میں سرمایہ لگانا یا نئی صنعت لگانا پرائیویٹ انویسٹمنٹ کہلاتا ہے۔ اس کی پانچویں قسم ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس کو PPP بھی کہتے ہیں۔ کسی پروگرام یا پروجیکٹ پر حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کا مل کر کام کرنا PPP کہلاتا ہے۔ اس طرح کی سرمایہ کاری زیادہ تر حکومت NGOs سے مل کر کرتی ہے۔ نیچر کے لحاظ سے سرمایہ کاری کی 4 اقسام ہیں۔ اس میں پہلی ہے فکسڈ انویسٹمنٹ، ایسی چیزوں پر سرمایہ لگانا جو فکسڈ ہوں، جیسے کوئی زمین خریدنا، بلڈنگ بنوانا یا سامان خریدنا، کیونکہ یہ فکس ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری قسم ہے ورکنگ کیپٹل انویسٹمنٹ،
موجودہ اثاثوں پر سرمایہ لگانا، ان کو کرنٹ ایسٹ بھی کہتے ہیں۔ ایسے اثاثے جنہیں فوری کیش میں تبدیل کیا جا سکے یا 1 سال کے دوران استعمال کیا جا سکے، جیسے انوینٹری پر پیسہ لگانا یا سیونگ اکاؤنٹ پہ پیسہ لگانا، کیونکہ جب آپ کسی بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ جمع کرتے ہیں، وہاں رکھواتے ہیں، تو وہ بینک آپ کو ان ریٹرن انٹرسٹ کے ساتھ منافع دیتا ہے، اور یہ جو منافع ہے یہ آپ کے رقم رکھنے کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے اس کو بھی انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے ٹینجیبل انویسٹمنٹ، ایسی چیزوں پر پیسہ لگانا جنہیں آپ چھو سکیں، جیسے کوئی مشینری، کاریں، لیپ ٹاپ etc۔ چوتھا ہے انٹینجیبل انویسٹمنٹ، اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو چھوا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، مثلا پیٹنٹ خریدنا، کاپی رائٹ یا ٹریڈ مارک، جو کسی بزنس کے نشان کے لیے خریدا جاتا ہے۔ اپنے بزنس کو کسی خاص لوگوں کے ساتھ رجسٹر کر کے اس نشان کے حقوق حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس میں پہلی ہے ایکسپینشن انویسٹمنٹ، اگر کوئی کاروبار چل رہا ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے جو سرمایہ کاری کی جائے گی اس کو ایکسپینشن انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں دوسری ہے ریپلیسمنٹ انویسٹمنٹ، کسی کاروبار میں اثاثوں کو یا سامان کو، مشینری کو ریپلیس کرنے کے لیے جو سرمایہ لگایا جاتا ہے اسے ریپلیسمنٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری طرف سے کوشش۔ اگر ہماری کوشش آپ کی امیدوں کے مطابق ہے تو ضرور حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ نے